میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ بیچارہ عاشق کا فون آیا تھا, اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے میرے راز فاش کر دیا. میں نے راز فاش نہیں کیا بھائی, کسی کو کیا پتا میں کس کا واقعہ سنا رہا ہوں, میں نام تھوڑی بتا رہا ہوں. وہ جس عاشق کا واقعہ نا, اس نے کہا مفتی صاحب یار آپ نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا. بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا, میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولے مفتی صاحب آپ نے میرا راز فاش کر دیا. وہ ایسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا, 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے. جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تیسرا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں خاموشی کھڑا ہوں. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تو ایسے ہی بعض لوگ, ہم تو راز فاش نہیں کر رہے ہوتے, وہ خود اپنا راز فاش کر دیتے ہیں. تو ایک عاشق کا فون آیا, کہنے لگا اب پورے بیان سے نا دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا. پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے مفتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. پورا بیان ایک طرف, یہ والا کلپ کے لاکھوں ویورز ہوں گے اس کے, دیکھنا آپ. اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ, یہ لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ. تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں, جو اپنے آپ کو سچا, وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا, سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے. فون آیا میرے پاس, عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے, کوئی اچھی ہے, اچھے گھرانے کی ہے, تو والدین سے بات کر لو, نکاح کر لو. لن تر للمتحابین مثل النکاح, حدیث میں آتا ہے 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس کو ختم کرو, آپ شادی کر لو بھائی, نکاح کر لو بھائی, حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا. کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے. میں نے کہا ابا کو, پھر مجھے نہیں فون کرو, ابا کو فون کرو, جو میں اس کا ابا نہیں ہوں. تو پھر ابا کو فون کرو, اس کے یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو. کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی, بہت کوشش کر لی, اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے. کہہ رہے نہیں مان رہے. میں نے کہا پھر چھوڑو, لعنت بھیجو. ایک چیز مقدر میں نہیں ہے, غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. شریف لوگوں کا, شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا. تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے. میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے, آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے, ابا کو دل کو نرم کر دے. ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا, ابا سے میری بات, میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو. میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خواہ میں انکار نہ کرو. لیکن وہ بقول اس کے بھائی سارے حربے ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ. یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے. مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو جب میاں مرتا ہے, جوان شوہر مر جائے کسی خاتون کا, بوڑھے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے, پورا پینشن ملے گی اب تو ہمیں, پلاٹ بھی دے دیا اس نے, گھر بھی میرے نام کر دیا, بچے بھی بڑے کر دیے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ستاتی ہیں. بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, وہ بڑھاپے میں میاں کو, کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ, تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑا جرم ہے. عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا, اس شخص نے مجھے سہارا دیا, گھر دیا, اس نے مجھے چھاؤں دی, اس کی بیس پر آج تمہارے بازوؤں میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی, وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی؟ مرد کا ساتھ, شوہر کا ساتھ دے گی, بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں, کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائڈ لے گا؟ بیوی کی. وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے, پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے, تم بعد میں آئے ہو, صحیح ہے نا, پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے, کیا کریں یار اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے جو ہے نا. تو کیا بات کر رہا تھا میں,
وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان, میں نے کہا کوئی ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے, بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو. جو صحیح محبت کرنے والی, ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھلائیاں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں, شاید اب مل جائے, شاید, اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے, یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا, کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے گے مفتی صاحب کو کیسے بدل لیا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا, اور نکاح کو کوئی چانس مانس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں, کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو, اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ ایسے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا,
انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا, حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے, اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا, کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہے میں یہ نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہ دفعہ ہو یہاں سے, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا, بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. تماچا لگا ہے اور عشق ختم. حکیم الامہ کو حکیم الامہ اس لیے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیسے علاج ہوگا. اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو, تو وہی کیا انہوں نے. تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا. تو ایک اور واقعہ ایسا بڑا دلچسپ ذہن میں آیا تھا, اس کا بھی علاج ہو گیا تھا فوراً. یہ تو تھپڑ لگایا تھا نا, بڑا دلچسپ واقعہ ذہن میں آیا تھا, نکل ہی گیا ذہن سے. تو انہوں نے لگایا اس کو زور سے تھپڑ اور اس کا ہو گیا علاج. ہاں ایک دہریہ آیا, ایک شخص آیا, دہریہ نہیں تھا مسلمان تھا, یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. وہ کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں نہ بڑے وسوسے آتے ہیں, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیا ہے یہ. ہر آدمی کا علاج دلائل سے نہیں ہوتا, یاد رکھو. جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فالٹ ہے کیا, اس کے اندر ٹیکنیکل خرابی ہے کہ اس خرابی کو دور کرتے ہیں. اس کو ہر طرح سے دلائل سے سمجھا دیا. پھر بھی آیا کہنے لگا حضرت مجھے بڑے اشکالات. حضرت حکیم اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے, تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو جا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اسلام پر احسان کر رہا ہے. یہ جملہ انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے میرے سارے وسوسے ختم. اس کو فالٹ اس کے اندر یہ تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا گویا اللہ کو کچھ مل رہا ہے میرے جیسے پروفیسر کو اسلام میں داخل کر کے, اور اسلام کو میری ضرورت ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اس کو بتائیں گے اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں تیرے اوپر ہی خرچ کرتے رہیں بیٹھ کے, تو ہو جا بھائی, جہاں اتنے سارے لوگ کافر ہیں ایک اور ہو جائے گا. تو کیا سمجھتا ہے تو چاہتا ہے اتنا پروٹوکول دیں کہ سب کو چھوڑ کے ہم تیرے پیچھے لگے رہیں. تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی, اس کو اوقات سمجھ میں آ گئی, بھائی یہ میری ضرورت ہے اسلام کی ضرورت میں نہیں ہوں. لیکن یہ آپ نہ کرنا شروع کر دیں, کو تھپڑ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ہر آدمی پہ ہر چیز سوٹ نہیں کرتی. تو اسی وجہ سے دیکھو اسلام نے بچوں پہ سختی کرنے کی بھی اجازت دی ہے, بلکہ بعض مواقع پہ حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں بچوں سے سختی بالکل نہ کرو, بچوں سے سختی بالکل نہ کرو. بھائی بعض چیزیں بچے محبت سے سمجھیں گے, بعض چیزوں کی اہمیت محبت سے نہیں, وہ سختی سے سمجھ میں آئیں گی. میں الحمدللہ اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, بہت کم نوبت آتی ہے. ایک چھوٹے بچے نے میرے کیا کیا, بغیر پرمیشن کے نا میز سے 5 روپے اٹھا لیے. بچوں کو ہم نے بتایا بھائی کہیں بھی کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں, تھوڑے ہوں زیادہ, کوئی بچہ بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر پیسے کہیں سے بھی نہیں اٹھائے گا, چاہے کتنے بکھرے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہوں. ہوتا ہے نا آدمی بٹوا نکال کے رکھتا ہے, پیسے بکھر گئے. بچوں کو کہا بھائی کیونکہ اس سے عادت کیا ہوتی ہے. تو ایک بچہ بھی نہیں, بچی نے کیا, 5 روپے اٹھا لیے. مجھے یاد ہے اس کو میں نے زور سے تھپڑ مارا. وہ تھپڑ خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے. وہ دن آج کا دن کئی سال ہو گئے اس واقعے کو, یعنی میرا خیال ہے 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے. پیسے پڑے رہتے ہیں, کبھی کوئی بچہ ہاتھ, کیونکہ اس کو پڑا ہے تو سب کو عبرت ہو گئی. کیا ہوا, ان کے مزاج میں ایک چیز انسٹال ہو گئی ہے, سافٹ ویئر ڈال دیا ہم نے, انسٹال کر دیا. سمجھ رہے ہو نا کیا ہو گیا بھائی, انسٹال کر دیا. ویسے سمجھانے سے نہیں ہوتا, بیٹا دیکھو 5 روپے اٹھانا بہت بری بات ہے. بچہ کیا کہتا ہے, بعض دفعہ بچوں کی مائیں آگے دلائل 5 روپے ہی تو ہیں. بعض دفعہ بچوں کی مائیں دفاع شروع کر دیتی ہیں, 5 روپے ہی تو ہیں نا, اس میں کون سا طوفان آ گیا. آپ کا پیسہ بچوں کا پیسہ ہی تو ہے بھائی. اس نے 5 اٹھا لیے تو اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے, تو میں نے تو اگر 500 کا اٹھا لیا مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دو گے. تو وہ بعض دفعہ عورتیں بھی الٹے سیدھے دلائل شروع کر دیتی ہیں. جب چانٹا پڑ گیا تو بچے کی ماں کو بھی اندازہ کہ بھائی یہ بڑا جرم ہے. بھائی دلائل گئے ایک تیل لینے, ہمارا یعنی یہ گویا باپ نے پیغام دے دیا کہ دلائل کیا ہیں, بچہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, اس کے کیا دلائل ہیں. ایک طرف محض یہ چیز برداشت, پیسوں کے معاملے میں ایکوریسی ضروری ہے. جہاں محبت ہونی چاہیے, ہاں عشق, وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی
اب کیا کرو, یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتے, رونے لگا, کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا, مجھے اس سے سچی محبت ہے, پاک محبت ہے, سچی محبت ہے, سچا عشق ہے. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے, سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ. بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا, عشق ہو گیا, انسان ہے, ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے. چلو بے احتیاطی ہو گئی, لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا, کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح, تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے, اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے, ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی, مجھے عشق ہو گیا, میں شادی کرنا, ابا پڑاخ کر کے ایک چماڑ لگا دیتے, وہ تجھے میں نے یہ عشق معاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ, اس لیے نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں, تو ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی اگر ہو گئی ہے, پاگل نہیں بھی ہوئی تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو. عقل مند باپ یہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے اولادوں کو, یہاں جو والدین بیٹھے, اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں. بے شک براہ راست کرتے ہوئے شرم آ رہی تو کسی پرچہ لکھ کے ابا کی تکیے کے نیچے لکھ دیں, ابا سیٹنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں, میری شادی کرا دو. اور نام نہ لکھو اپنا, ابا خود ہی, ابا کو سب کا پتا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ, اس سے بغاوت پھیلتی ہے. کیونکہ جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے, وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر ابا غیرت دکھائیں, بولا بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی, یہ ہماری بہو بنانے کے قابل, یہ ہماری پرمپرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. تو اب کیا ہے, میں نے اس سے, اب وہ کیا نا رونے لگا. بس یہ بیان, یہ کس واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ رونے لگا, کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے. مجھے پھر آیا غصہ, میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کرو. ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا, دل زخمی ہے آپ کا, یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے, انسان ہے ہو جاتا ہے, تو نکاح کا راستہ ہے, نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے, یہ سچی مچی نہیں کرو بھائی. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ کو, ماں ناراض ہوتی ہے کبھی, بات چیت چھوڑ دے, تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی, کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا, آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں, ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو, فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا, پیسے دو, تنخواہ دو, نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے, ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی, کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے, اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی. اس پہ رونا نہیں آئے گا, اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے, تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقبہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے, بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, پھر دیکھوں گا, پھر کہے گا دل کہہ رہے مجھ سے سب جان چھڑا دو خدا کے لیے, پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی, وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں, شکلوں پہ. اخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں, دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل, صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا, فوراً بھاگ جائیں گے اس کی طرف. سب سے زیادہ جو چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے نا وہ علم ہے, نالج ہے, دولت نہیں ہے. دولت بھی ہے لیکن دوسرے درجے میں. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور آج مشاہدے سے بھی ثابت ہے. آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں تکبر زیادہ نظر آئے گا. تکبر کہتے ہیں ہمارے پاس نالج ہے, لہذا تکبر کا مطلب حق کا انکار.
جس کے پاس علم نہیں ہے نا وہ حق کا انکار جہالت کی بیس پہ کرتا ہے, تکبر کی بیس پہ نہیں کرتا. جو پڑھا لکھا ہے وہ حق کا انکار کرتا ہے تکبر کہتے ہیں بطر الحق, حق کو دھتکار دینا, اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بھئی مجھے کون کیوں سمجھائے گا, میں خود پڑھا لکھا ہوں. اس کو کہتے ہیں کبر. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. فریحوا بما عندهم من العلم, قرآن کہتا ہے جب ہمارے پیغمبر پچھلی امتوں کے پاس آئے نا, انہوں نے سمجھایا یہ برائی ہے, یہ زنا ہے, اس کو چھوڑ دو, یہ ہومو سیکشولیٹی ہے, اس کو چھوڑ دو, یہ ناپ تول میں کمی ہے, اس کو چھوڑ دو, یہ شرک ہے, اس کو چھوڑ دو. اور تم دنیا سے دل لگاتے ہو, پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو, تو دنیا تو مسافر خانہ ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو دھتکارا. فریحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو نالج تھی نا اس نالج پہ اترانے لگے. وہ یہ خوب سمجھنے کی بات ہے آج کل کے لبرل لوگوں کے لیے خاص طور پہ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی نالج تو پیغمبروں کے پاس زیادہ تھی, ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ بھائی قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو نالج تھی نا, علم تھا, فریحوا بما عندهم من العلم, جو علم ان کے پاس تھا نا قوموں کے پاس, اس پہ فریحو کا یہاں معنی اترانے لگے, تکبر میں آنے لگے, اور پیغمبروں کی توہین اور تنقید شروع کر دی. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر علم پہ اترا رہے تھے تو انسان اس چیز پہ کسی کے سامنے اتراتا ہے جو اس کے پاس ہو اور سامنے والے کے پاس نہ ہو. بھائی آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اتراؤ گے غریبوں کے سامنے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 20 لاکھ روپے کما رہے ہو, 40 لاکھ روپے کما رہے ہو اور 1 کروڑ والے کے سامنے اترانا شروع کر دو آپ. وہ تو کہے گا تو 2 ٹکے کی تیری اوقات نہیں ہے بھائی, تو لاکھوں میں کی بات کر رہا ہے, تو کیا اترائے گا؟ لینڈ کروزر والا اترائے گا بس والے کے, ٹیکسی والے کے سامنے, تو ٹیکسی والا اترائے گا رکشے والے کے سامنے, رکشے والا اترائے گا سائیکل والے کے سامنے. ایسا تو نہیں ہوتا نا سائیکل پہ آپ لینڈ کروزر پہ آنکھیں دکھا رہے ہو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, فریحوا بما عندهم من العلم, اللہ نے پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو بھیجا اور وہ قومیں پیغمبروں کے سامنے اترانے لگیں, تکبر کرنے لگیں اس علم کی بیس پہ جو ان قوموں کو اللہ نے دیا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے علم تو اللہ نے پیغمبروں کو زیادہ دیا تھا, ان کو کم دیا تھا, پیغمبروں کے مقابلے میں تو 0 تھے یہ, تو پھر اترا کیسے رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہاں دنیا کا علم مراد ہے, وہ ان کے پاس زیادہ تھا, پیغمبروں کے پاس کم تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جن لوگوں کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے, میڈیکل سائنس کی نالج ہے, انجینئرنگ کی نالج ہے, سائنسدانوں کے علوم ہے, ان کے پاس مادے کی نالج ہے, تو وہ علماء کے سامنے اتراتے ہیں اپنی اس نالج کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دی ہے. دین کے علم کو پھر وہ ویلیو نہیں دیتے, ورنہ پیغمبروں کے پاس دین کا علم بہت زیادہ تھا, مگر وہ مادی علم کو, سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو دین کے علم پر ترجیح دے رہے تھے. علم کی اسلام میں بہت ویلیو ہے, چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو. یعنی دنیا کے علم کی ویلیو کی ہم کمی مراد نہیں ہے یہاں پہ, لیکن اس آیت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے اور جن کے پاس صرف دنیا کی نالج ہے, تو جس کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے وہ اکثر اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے, دنیا کی نالج نہیں ہے. جیسے آج حال ہے علماء کا, ہمارا لبرل طبقہ مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, ابے ان کو کیا آتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا, ابے جنازہ پڑھا سکتے ہیں, ابے یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, ابے یہ ہمیں بتائیں گے کیا صحیح کیا ہے کیا غلط کیا ہے بھائی. انہوں نے آئن سائن کو پڑھا ہے, انہوں نے جو ہے وہ جرمنی کی یونیورسٹیوں سے کوئی ماسٹر کیا ہے ان لوگوں نے, یا ان لوگوں نے کہیں امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں, آکسفورڈ سے پڑھا ہے انہوں نے, تو یہ کیا آتا ہے ان کو, کیا ہے, یہ تو مدرسے میں پڑھے ہیں, تو یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, یہ طلاقوں کے فتوے دے سکتے ہیں, اور یہ نکاح بھی اچھا پڑھا سکتے ہیں, یہ بھی قبول ہے, اس نے کہا قبول ہے چل بھی لے جا, بس یہ نالج ہے. ہمارے پاس جو نالج ہے نا وہ بڑی سالڈ ہے, جو لبرل طبقے کا ایک دماغ ہے جو ہماری یونیورسٹیوں میں بن رہا ہے, ان کے ذہن میں یہ کہ بھئی نالج تو ہمارے پاس ہے یار. تو حالانکہ نالج اگر مولوی کو پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, تو یہ بھی تو ایک نالج ہے نا.
آپ نے اس کو نالج کی فہرست سے اس لیے نکال دیا کہ یہ وہ علم ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ کے گردے خراب تھے, آپ کو کوئی ایسا نالج والا آدمی نہیں مل رہا جو آپ کے گردے کو ٹھیک کرے, تو اس کا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق ہے؟ بتاؤ نا. اللہ ناراض ہوگا آپ سے؟ ارے اللہ تو ناراض ہے, اللہ کہے گا بھائی ڈاکٹر نہیں مل رہا تو صبر کرو, اور کیا ہے. یا غلط دوا کھا لیا آپ نے, غلط ڈاکٹر نے علاج کر دیا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. لیکن آپ نے بیوی کو طلاق دے دی, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اب اگر آپ مسئلہ معلوم کیے بغیر بیگم کے ساتھ رہتے ہو تو ڈاکٹر ناراض نہیں ہوگا, نہ گردوں پہ کوئی اثر پڑا. اب ناراض کون ہوگا؟ اللہ. مسئلہ معلوم کر کے جانچتے ہو, تحقیق کر کے پتہ چلاتے ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو پھر کون راضی ہوگا؟ اللہ. تو اس مسئلے کا تعلق اللہ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے ہے. تو جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں چونکہ اللہ ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا ان کی نظر میں نکاح طلاق کے حکام جان لینا, وراثت کے حکام جان لینا, ابا اماں کے مرنے کے بعد بیٹی کا کتنا, بیٹے کا کتنا, میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, ابا اماں کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اور پھر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, سجدہ سہو کے کیا مسائل ہیں, روزہ کیسے ٹوٹتا ہے, روزہ ٹوٹنے سے کب کفارہ لازم ہوتا ہے اور بغیر کفارے کے کب ٹوٹتا ہے, صرف قضا لازم ہوتی ہے, حج کا فرض ہوتا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے, لبیک کہاں سے کہنا ہے, کتنی آواز سے کہنا ہے, کہاں سے پہلے احرام باندھنا ہے, احرام کی پابندیاں کیا ہیں, اگر یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے, یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹتا نہیں لیکن دم واجب ہوتا ہے. سمجھیں وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں, طواف زیارت کی کیا ویلیو ہے, پھر اعتکاف کے کیا احکام ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, عمرہ کیسے کرتے ہیں, حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے, پھر زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں, سونے کی زکوٰۃ کتنی ہے, پیسوں کی زکوٰۃ کتنی ہے, کتنی ویلیو پہ زکوٰۃ ہے, کتنی ویلیو پہ قربانی ہے. یہ ساری ٹینشنیں, یہ سارے مسائل سیکھنے کے لیے کئی کئی سال مدرسوں میں رہنا پڑتا ہے, اور ان مسائل کا براہ راست آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف خدا کو راضی کرنے یا نہ کرنے سے ہے. تو پیغمبر جو علوم لے کر آیا کرتے تھے ان کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ سے. تو دنیا پرست لوگوں کی نظر میں چونکہ اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا جو اللہ کی راضی کرنے کے علوم کو جانتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ جو بزنس کا یہ طریقہ ہمیں آتا ہے, یہ مولویوں کو نہیں آتا. ہمیں گردے سے پتھری نکالنا آتی ہے, مولویوں کو نہیں آتی, علماء کو نہیں آتی. ہمیں جناب گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں یہ ہم سے پوچھو, یوٹیوب پہ چینل ملیں گے آپ کو, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں. اور کمال ہے کہ علماء بھی اس کو زیادہ سن رہے ہوتے ہیں, مولویوں کو کم سن رہے ہوتے ہیں. یعنی کیونکہ یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے نا, سر سے بال, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکلیں. اتنے گنجوں نے, ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ گنج پن کا علاج نا, وہ عنوان بھی بڑا بڑا ٹنڈ لگا کے لگاتے ہیں یوٹیوب میں نا, اٹریکشن کے لیے. آج کل ترکیبیں کیا ہیں, آپ نے اگر گنج پن کا علاج تو ایک گنجا لگاؤ سامنے, تھمبنیل میں نا گنجے کی ٹنڈ آ رہی ہو, اور پھر ایک دوسری تصویروں کے گھنے گھنے بال, تو ویسی خوشی سے بال نکل آتے ہیں منظر دیکھ کر. تو ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ایٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے, سائنس کے بیسیوں ٹاپک ہیں, بیسیوں ٹاپک. ہر ٹاپک کی ہماری سوسائٹی میں قدر ہے. کچھ بھی لے کے بیٹھ جاؤ نا آپ, آلیو آئل کے فائدے بیان کرنا شروع کر دو, اس کی بھی بڑی قدر ہے ہماری سوسائٹی میں. لیکن جو ہمارے لوگ, جو دین سے دور لوگ ہیں, جو ترقی کی صبح و شام رٹ لگاتے ہیں, ان کی نظر میں جس علم کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے وہ علم جس سے خدا راضی ہوتا ہے. اور یہ علم کون لے کر آتے ہیں؟ بولو, پیغمبر یہ علوم کو لاتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, جب بھی پچھلی امتوں میں ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا, فریحوا بما عندهم من العلم, تو ان قوم کے پاس جو نالج تھی نا, اس نالج کی بیس پر وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگے, تکبر کرنے لگے. کیا مطلب, تمہیں آتا کیا ہے؟ آتا تو ہمیں سب کچھ ہے. مثلا قوم عاد اگر پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی, چٹانوں کو تراش کے, تو یہ بہت مشکل کام ہے نا. اچھا یہ سمجھ لو کہ جتنا ہم پرانے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں کہ آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے, لیکن اتنے بے وقوف نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں ان کو. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پہلے زمانے میں بھی بہت ترقی کی ہے انسان نے, پھر تباہی آئی ہے جس سے دوبارہ تنزل ہوا, کئی بار اوپر نیچے گیا ہے انسان, کلابازیاں کھائی ہیں. احرام مصر دیکھ لو آپ, آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ بنا کیسے بھائی.
اور لاشوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے. اس زمانے میں علاج بھی تھے. بعض حکیموں کی دوائیاں ایسی ہیں 1.5 دو ہزار سال پرانے نسخے ہیں, 2,000 سال گزر گئے, اب تک وہ ان بیماریوں میں فائدہ دے رہی ہیں. وہ 2,000 3,000 سال پرانی دوائیں بھی ہیں. کبھی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ. خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا کریں صبح صبح, بڑی دماغ کو طاقت دیتا ہے. اور اس تو خود اس کو تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, سر سے نزلہ نکالتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک تو یہ صدیوں پرانی, بہت پہلے. بیاض کبیر میں نے بتایا نا کتاب ہے, آپ حکیم پتہ نہیں کون سے حکیم تھے انڈیا کے, حکیم اجمل تھے کون سے تھے, آپ اس کتاب کو پڑھیں آپ حیران ہو یار, اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں, کیا کیا. یعنی وہ جو قدیم مختلف بیماریوں کی دوائیں ہیں, وہ کیا جنگلوں میں جڑی بوٹیاں بھی بیٹھے رہتے تھے کیا وہ لوگ. تو اتنا بے وقوف پرانا انسان نہیں تھا جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں, اتنا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کو قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ و برباد کیا, کیونکہ وہ پیغمبروں کے مقابلے میں جو آ کے کھڑے ہوئے نا, تو اللہ نے جو ان کو نالج دی تھی اس نالج کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ بلا کس کی طرف رہے ہیں. پیغمبر تو سفیر ہوتے ہیں نا, سفیر کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی, سفیر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی جس کا وہ سفیر ہوگا. سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کے سفیر کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں, ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے. اس چیز کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ان کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیماروں کا علاج کرنا بھی آتا ہے, ہمیں تو چٹانوں کو بہترین خوبصورت انداز سے ہم تراش خراش کے اس میں ایک بڑا زبردست خوبصورت محل تعمیر کر لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں. آپ کو کیا آتا ہے؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا بہت پرانا, کہ اس زمانے میں فوج کے کوئی بہت بڑے آفیسر تھے, کوئی بڑے لبرل ٹائپ کے تھے. تو مولانا کی ان سے ملاقات ہوئی نا, کوئی بیان تھا فوجیوں میں, تو مولانا کی ملاقات ہوئی. تو وہ بہت بڑا آفیسر تھا, میں نام نہیں لوں گا, مناسب نہیں ہے کسی کا نام لے کے رد کرنا. تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے, مولانا کیسے بنے آپ؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر بن رہا تھا, تو پھر میں رائے بنڈ والے آئے, تبلیغ والے گشت کر کے لے گئے, تو میں نے کہا چلو عالم بنتا ہوں. تو اس نے تھوڑا سا نا تنزیہ کہا کہ ڈاکٹر ہی بن جاتے اچھا تھا یار. ایسے تنزیہ کہا کہ یار ڈاکٹر بن جاتے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر بن جاتے یار, کوئی کام آتے لوگوں کے. ابھی کیا ادھر بیان کیا ہے یوں, ماں باپ کے حقوق اور بیوی کے حقوق اور مسکرا کے بات کرنے کے فضائل, ان ٹاپک کو لوگ سمجھتے ہیں بالکل کیا ہے, یہ انتہائی فضول. ابھی جنازہ ونازہ کوئی دعا کروا لے گا, مولوی صاحب میرے ابا بیمار ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب آپ کائنڈلی ان کے لیے دعا کریں. تو آپ ڈاکٹر بنتے, کتنے اونچے ڈاکٹر ہوتے, آج آپریشن کر رہے ہوتے یہ ہارٹ کا, اور جناب اس کے گردے وردے سیٹ کر کے, یعنی تھوڑے سے کسی کے گردے خراب, کسی کا کوئی مسئلہ, وہ کتنا ایک خدمت ہوتی ہے نا انسانیت کی. تو یقیناً ڈاکٹر بننا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو. لیکن مجھے اس وقت میں نے واقعہ سنا تھا کئی سال پہلے, تو لیکن حقیقت یہی ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف لوگوں کو بلانا کوئی کام ہے ہی نہیں. اب مولانا طارق صاحب ڈاکٹر بن جاتے, میں سمجھتا ہوں ہزاروں انسانوں کی جان بچا لیتے, ایماندار ہوتے وہ, لیکن ایک انسان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے نہ ہوتے. ہزاروں انسانوں کی جان تو بچا لیتے, یہ بھی ثواب کی بات ہے, لیکن شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا ہوتا. اب نہ ان لبرل طبقے کی نظر میں جہنم کی کوئی حیثیت ہے, نہ جنت کی کوئی حیثیت ہے, نہ یہ اللہ میاں کو لفٹ کراتے ہیں. تو لہذا ان کی نظر میں تو گردوں کی ویلیو ہے کہ گردے ٹھیک کر دیے مولانا طارق جمیل صاحب, گردوں کے اسپیشلسٹ بن کے, ہارٹ اسپیشلسٹ بن کے لوگوں کے بہت سے بیماروں کا علاج کر دیا. تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں انسانیت کی خدمت, کسی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا, اس خدمت کو دنیا دار طبقہ خدمت کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے نا بڑی توہین سے کہا کہ یوں کر لیتے آپ. مولانا نے مجھے نہیں پتا کیا جواب دیا, انہوں نے وہ تو مسکرا کے جو نکل جاتے ہیں. تو ہاں مولانا نے جواب یہ دیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا نا تو آج آپ میرے سامنے ایسے تمیز سے نہ بیٹھے ہوتے. آپ یہ میں اپنے الفاظ میں مولانا کی بات نقل کر رہا ہوں, مولانا نے تو پتہ نہیں کیا کہا ہوگا, لیکن مجھے مفہوم یاد رہ گیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا تو آج جو آپ اتنے سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں یہ نہ ہوتا. مطلب یہ کہ اللہ نے دنیا بھی دے دی ہمیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں وہ زیادہ ترقی کرتے. تو
یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. دیکھو اللہ کی نظر میں قرآن یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے, اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے, گردوں کی نہیں ہے. نہ آپ کے گنجے کے سر پہ بال نکلنے کی اللہ کی نظر میں کوئی اتنی ویلیو ہے, نہ ہارٹ اٹیک سے اگر کوئی ڈاکٹر بچا لیتا ہے اس کی وہ ویلیو ہے. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں, ان کی بھی ویلیو ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اگر ایک انسان کی جان بچاتے ہو لاکھوں کی جان بچائے, فضیلت ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں مجھے راضی کیا تو پھر ہے, نہیں کیا تو ایسی کی تیسی, جاؤ جو مردی کرو تم. سورہ فرقان کی جو آخری آیت ہے نا, وہ ذہن میں بٹھا لیں. قرآن کہتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے کہ رب تمہاری کیوں پرواہ کرے گا اگر تم اس کو نہیں پکارتے ہو, اس کی رضا کی فکر میں نہیں رہتے ہو, تو اس کو پھر تمہاری کیا پرواہ ہے اس کو. یعنی تمہاری نظر میں اگر اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہارے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے. اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالتے ہو نا, اس کو راضی کرنے کی تمہاری نظر میں وہ ویلیو, کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہاری کوئی ویلیو. ما یعبأ بکم ربی, کہ میرے رب کو پھر تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر آپ بڑے بنیں گے انسانوں کی نظر میں, آپ نے جس کا علاج کیا وہ تھینک یو کرے گا, آپ کی عزت کرے گا, رسپیکٹ دے گا آپ کو, لیکن اللہ سے کوئی توقع نہ لگائیں آپ. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. جو تکبر ہے نا, تکبر, اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم. پچھلی امتوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, اور دنیا کا علم خاص طور پر. دنیا کا علم وہ کیا پیدا کرتا ہے آہستہ آہستہ انسان کے اندر؟ تکبر. لہذا اسلام ایجوکیشن کی یہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے, لیکن جو علم حاصل کر رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ اپنی اوقات کو بار بار سمجھتا رہے. وہ اوقات کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمیں یاد ہے پہلے زمانے میں جب بھی کوئی اچھمبے کی بات ہوتی, کوئی انسان کسی نئی چیز پر مطلع ہوتا تو اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی. اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی کہ یار کیسی خدا کی, کوئی نئی چیز سائنس نے دریافت کی ہوتی نا تو لوگ کہتے ہیں یار اللہ کی قدرت ہے. اور پہلے سائنسدانوں کا بھی یہی حال تھا. ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے, انہوں نے ہمیں 10th کلاس میں نا ایک سائنسدان کا واقعہ سنایا, گورے کا, کہ وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. کوئی سائنٹسٹ تھا, میڈیکل سائنس کا کوئی بہت بڑا سائنسدان تھا, کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. وہ غیر مسلم تھا. تو جب اس نے کان کے پردے کو اسٹڈی کیا اور کیسے جو لہریں ہیں آواز کی وہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں, اور کیسے ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ جب وہ ٹکراتی ہیں تو اس سے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے, ایسے ایسے کر کے جاتی ہے نا. وہ پہلے تصویریں بنایا کرتے تھے, یہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں نا یوں کر کے جا رہی ہوتی ہیں, جو جتنی تمیز سے جائیں گی اتنی سریلی آواز ہوگی, جتنی آڑی ترچی جائیں گی. ایک سادہ سا مجھے تو اتنا ہی یاد رہ گیا, تو یوں کر کے جائیں گے, وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کوئی اپنی بیگم سے بات کر رہا ہے, بس سمجھ لو. اگر سائنسدان مجھ سے پوچھ کے کرتے نا کہ بھائی فریکوینسی کیا ہوتی ہے, یوں کب ہوتا ہے اور یوں تو میں رپورٹ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیوی سے بات کر رہا ہے تو یوں. اور اگر کسی لڑکی کو پٹا رہا ہے تو بڑے تمیز سے نا, جو فریکوینسی بنے گی نا آواز کی, جو لہریں پیدا ہوں گی وہ یوں بہت ایسے خوبصورت اسٹائل سے جائیں گے. ایسا اسٹائل کہ لہریں خود اپنے اسٹائل پہ عاشق ہو جائیں. تو وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا, تو ہمارے استاذ نے بتایا, بڑے پڑھے لکھے استاد سے, اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. اس وقت بھی ان کی ایج کافی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ وہ سائنسدان تھا انگریز, اس نے جب کان پہ ریسرچ کی نا تو جب وہ مطلع ہوا کہ کیسے سونا, اتنا پیچیدہ نظام ہے, تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ خدا واقعی سمیع اور علیم ہے, خدا واقعی سننے والا اور جاننے والا ہے. جاننے والا اس طرح کی اتنی زبردست مشین اس نے بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم کامل ہے. اور سننے والا اس لیے کہ جو انسان کو اس طرح سے سنا سکتا ہے وہ خود کیسا سمیع اور بصیر ہوگا. تو پہلے زمانے کے جو سائنسدان تھے نا وہ بھی اتنے ملحد نہیں ہوئے تھے جتنے آج کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. وہ اپنی سائنسی تحقیقات میں بات بات پہ خدا کو یاد کرتے تھے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کس کی طرف لے کر جا رہی ہیں, اس بنانے والے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اب اتنی دنیا پرستی کہ اتنی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک لفظ منہ سے جو نا خدا کی تعریف میں پھوٹے منہ بھی نہیں نکلتا. لوگ کہتے ہیں نا بیگم جب کھانا پکاتی ہے نا اور میاں تعریف نہیں کرتا, ایک دفعہ پکا لیا, 2 دفعہ پکا لیا, 3 دفعہ پکا لیا, کبھی تعریف نہیں کری, کبھی پھوٹے منہ تعریف بھی کر دیا کرو. کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے کہ کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو کہ آج بینگن اچھے پکے ہیں, ہمیشہ کیڑے ہی نکال رہے ہوتے ہو.
تو ہم بھی کہتے ہیں یار تم اتنی سائنسی تحقیقات دیکھتے ہو جو ایک ایک چیز خدا کے وجود کی دلیل دے رہی ہے, تو کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو یار خدا واقعی بڑا کمال والا ہے, بڑے کمالات ہیں اس کے. لیکن آج آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز دیکھو, کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. کمنٹس میں پڑھتا ہوں جس سے مجھے پتا چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے. تو ایک کمنٹس بھی خدا کی تعریف میں نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو اردو میں ہوتے ہیں اکثر, اس کا مطلب دیسی لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں, انگلش جس کو آ گئی وہ نہیں کر رہا ہوتا, اللہ ماشاء اللہ درجنوں میں کوئی ایک. تو خدا کو غصہ نہیں آئے گا کہ ابے تم نے ابھی وہ کل پھر کسی نے, میں نے یوٹیوب پہ دیکھا وہ کلپ تھا نا, مرغی لڑ رہی ہے کسی اپنے بچوں کی خاطر, کسی بڑے جانور سے لڑ رہی ہے. تو اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے تعریفیں کی ہے ماں کی. یقیناً ماں کی تعریف بھی بنتی ہے کہ یار ماں واقعی کیا ہوتی ہے ماں. او پھوٹے منہ, خدا کی بھی ایک دفعہ تعریف کر دو. یہ ماں میں یہ جذبہ پیدا کس نے کیا بچوں کی حفاظت کے لیے؟ تو بول دو ایک دفعہ کہ واہ کیسا اللہ بنانے والا ہے جس نے نسل کی حفاظت کے لیے ماں کے دل میں کیسے کیسے جذبے پیدا کیے ہیں. ایک دفعہ اس کی بھی تو تعریف کر دو. اس کو تو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے بھائی ہمارے لبرل لوگوں نے, پڑھے لکھے, یہ سب پڑھے لکھے انگلش میں جو کمنٹس کر رہا ہے کچھ تو پڑھا لکھا ہے نا. ابے بھائی پاکستان میں اگر کوئی انگلش میں کمنٹس کر رہا ہے تو اس کا مطلب پڑھا لکھا ہے وہ, کیونکہ یہاں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی. تو جو انگلش آ رہی ہے تو اس کا مطلب میرا تو یہی خیال ہے کہ کچھ تو اسکول میں پڑھ لیا نا اس نے, یا تو وہ گوروں میں رہ کے انگلش سیکھ کے آ گیا ہو. یہاں رہ کے اگر کوئی بول رہا ہے تو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت اس نے پڑھا ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں, میں تو بار بار بتاتا ہوں, کراچی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے, کیونکہ یہاں لوگ کلاسوں میں پڑھتے نہیں ہیں. تو وہ بتاتا ہے میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں 9 کلاس میں نہیں پڑھتے یہ بولا کرو آپ. تو 9 کلاس کا لفظ اس سے استعمال کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ 9th میں ہیں. بس اتنا انٹروڈکشن کافی ہے. آگے پھر جھوٹ نہ بولو کہ پڑھتا ہوں میں. ہمیں پتہ ہے کراچی میں, پنجاب میں تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے, تو کراچی میں آپ یہ بولا کرو میں 9 کلاس میں نہیں پڑھتا. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ, لڑکی والے پوچھے بیٹے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ بولے میں نے ماسٹر نہیں کیا, یعنی ماسٹر کے پروسیس سے گزرا ہوں, سرٹیفکیٹ بھی ہے لیکن میں نے کیا بھی نہیں. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے, کوئی مسئلہ. ان کو بتایا کرو میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا. تو لڑکی بھی بتا دیا کرے کہ میں بھی الحمدللہ بیچلر نہیں ہوں. اس طرح سچ کی بنیادوں پہ جو شادی ہوگی نا, ساری زندگی بہترین کامیاب. شروع سے ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے میں نے بیچلر کیا, وغیرہ میں نے ماسٹر کیا, میں نے جھوٹ کیوں بول رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کیا تو نے کیا کیا وہاں جا کے. تو نے وہاں جا کے اس لڑکی کو پٹایا جس سے تیری اس سے شادی ہوئی ہے. اگر تو وہاں جا کے جو ہے نا ماسٹر کر رہا ہوتا نا تو اس کو پٹانے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ بھی پٹی اس لیے ہے کہ اس کے پاس بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, اس کو بھی کوئی چاہیے تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے, تو وہ تو مل گیا, نہ یہ پڑھی نہ تو پڑھا, شادی ہو گئی دونوں کی. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے کراچی میں. تو اگر پڑھا ہوتا تو یہ سیٹنگ ہوتی ان کی وہاں پہ, وہ پڑھنے میں دل لگا رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے کراچی میں یہ نہیں بولا کرے میرے سامنے ہے میں فلانی کلاس میں پڑھتا ہوں. ہمیں پتا, ہم نے بھی کراچی میں ٹائم گزارا ہے بھائی. کھڑکیوں سے نکل کے بھاگتے تھے اسکولوں سے. اسکولوں میں کھڑکیاں ہی نہیں ہوتی تھیں بہت دفعہ, تو اگر ہوئی ہے کھولا کلاس کے دوران ایک کھڑکی سے نکلے, چائے وہ پینے جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں. چھوڑیں بھی, اس پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فرحوا بما عندهم من العلم, کیونکہ اللہ کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی. پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. مولویوں کے چکر میں لوگ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس نالج. تو خوب سمجھ لو, یہ نالج اگر تمہیں خدا کے قریب نہیں کر رہی تو یہ نالج تمہیں تباہ اور برباد کرے گی. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کائنات کی ہر ذرے کا تذکرہ کر کے نا اپنی تعریفیں کی ہیں ہمارے سامنے. اللہ ہمارا ذہن یہ بنا رہا ہے جو اس کائنات میں واقع ہو, بھائی ہمارا رب سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث میں آتا ہے 2 کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں, ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ. بخاری کی حدیث ہے نا, کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے, ترازو میں بہت وزنی, اللہ کو بہت زیادہ محبوب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اور الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی اللہ ہے. یعنی پہلے اللہ کو ہر عیب سے پاک کر کے تعریف کی کہ کوئی عیب کی چیز اس میں نہیں. بعض لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں لیکن ان میں عیب بھی ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں عیب نہیں ہوتے لیکن خوبیاں بھی نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ کا مطلب کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں, اور الحمدللہ کا مطلب ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ میں کمال کے
کامل طور پہ موجود ہیں. تو قرآن جتنی اس کائنات کی چیزیں ہیں نا ان کو غور کر کے اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے ہمارے سامنے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا. اس نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں اور صبح و شام ان کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا لفظ نکلتا رہتا ہے. تو جس مادی چیز کو بھی دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایمان والے. لبرل لوگ تو کہتے ہیں واہ بھائی ویل ڈن, زبردست ریسرچ ہے یار. ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں آئی ہے کہ کان میں ایسے سنائی, ہمیں جو سنائی دیتا ہے نا ایسے سنائی دیتا ہے. وہ کہیں گے یار ویل ڈن یار, یہ تو جاپان کے یا امریکہ کے سائنسدانوں نے بڑی زبردست رپورٹ پیش کی ہے. ابے رپورٹ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ بنانے والا کیسا کامل ہے. تو ایک دفعہ جب جاپان کے سائنسدانوں کی تعریف کر رہے ہو تو خدا کی بھی تو کر دو نا تعریف. کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے منہ سے خدا کی تعریف نہیں نکلتی. اور اللہ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تبھی قرآن کہتے ہیں نا سورہ فرقان کی آخری آیت یاد کر لیں, قل ما یعبأ بکم ربی. تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تمہیں رب کی پرواہ نہیں ہے, تم دنیا کی نظر میں بڑے ہو, اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی تمہاری ویلیو نہیں ہے. یہی بات تو پیغمبر سمجھانے کے لیے آئے تھے. پیغمبر تو وہی بات سمجھائیں گے نا جو اللہ خوش ہوگا جس پہ, کیونکہ وہ کس کے سفیر بن کے آتے ہیں بھائی؟ اللہ کے بن کے آتے ہیں. سائنسدان اللہ کے سفیر تھوڑی ہیں. سائنسدان اللہ کے سفیر نہیں ہیں. پیغمبر کس کے سفیر ہیں؟ اللہ کے سفیر ہیں. لہذا وہ بات بتائیں گے جس سے اللہ خوش ہوگا. تو جب بھی ایسی ڈاکومنٹریاں دیکھا کریں نا, دیکھو کھانا ہمارے سامنے آتا ہے, کھانا جب ہمارے سامنے آتا ہے ڈاکٹر بھی ایک کھائے گا. جو لبرل, میں مسلمان ڈاکٹروں کی, یہ جو دین کو مانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. لبرل جو ڈاکٹر ہوگا, جو لبرل سے نام نہاد لبرل, وہ جب کھانا سامنے آئے گا تو وہ ریسرچ کرے گا, دیکھے گا بھائی شوگر ٹھیک ہے, شوگر کنٹرول میں ہے. اب میں یہ تھوڑا سا روٹی ہے نا, تو روٹی میں شوگر ہوتی ہے تو میں کھا سکتا ہوں. وہ ریسرچ کرے گا. اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا پرہیز تو نہیں چل رہا, میرا اتنا فیٹ ہے اور اتنا کولیسٹرول لیول ہے, تو اس حساب سے یہ روٹی میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو اگر وزن زیادہ ہے تو وہ آپ کو بھی مشورہ دے گا, خود بھی دے گا, یہ سیلڈ کھا لو, روٹی چھوڑ دو مفتی صاحب کی مرغیوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی وہ چیزیں, ہر چیز کی ریسرچ کرے گا کہ یار یہ پھر کھانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اب اس کا شوگر چیک کرے گا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھی کھانے کے بعد پہلے اتنی تھی اب اتنی ہے, تو اتنی میں روٹی افورڈ کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا. پوری تحقیق اس پہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پہ بولو نا ختم. یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے اور ٹھیک ہے, کرنی چاہیے. ہماری طرح نہیں کہ صبح 2 پراٹھے پھوڑتے ہیں اور پھر صحت کے پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو ٹپس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. لوگ کہتے ہیں جب یہ اتنی اچھے ٹپس ہیں تو پھر 2 پراٹھے کیوں پھوڑتے ہو صبح بیٹھ کے؟ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نے اچھی باتیں کرنے پر پابندی نہیں لگائی ہے, باقی پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے بھائی. ہم سے نہیں چھوٹتے بھائی, سیدھی سی بات ہے. تو بات تو وہی کریں نا جو اچھی, سیدھی سی بات ہے. ایک دن کیا ہوا, میں نے بڑے فضائل سنائے. دوپہر کھانے کا ٹائم تھا, میں نے کہا بھائی دیکھیں لو کارب ڈائٹ لینی چاہیے, اور ایکچولی یوں کر کے نا اتنے میں بریانی آئی اور کھایا. ہم نے کہا چلو بسم اللہ کرو. انہوں نے کہا یار ابھی کیا لو کا, میں نے کہا لو ٹوپی ڈرامہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھو. ٹھیک ہے نا, وہ باتیں صحیح ہیں, ابھی کھاؤ پھر بھوک لگ رہی ہے, اس کے بعد سوچیں گے کیا. اللہ بچا یار, ایسے اچھا کام نہیں ہے, لیکن خوشی کی بات نہیں ہے, لیکن بھائی کیا کریں ہم تو. اب اتنا بھی تو نہیں نا صحت کو مسلط کرنا نا کہ کھانے پینے سے ہی جائیں. اور ویسے بھی میرا وزن کہاں بڑھ رہا ہے یار, ہمارے تو ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے کہا چلتا ہے آپ پہ پراٹھے چلتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, ڈاکٹر اس حوالے سے دیکھے گا کہ یار یہ ہے اور کھانا ایکچولی کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اسلام ہمیں کچھ اور ہی دنیا میں لے کے جا رہا ہے. اسلام کہتا ہے جب کھانا سامنے آئے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اللہ کو یاد کرو جس نے تمہیں یہ ٹھیک ہے, یہ بات کی تحقیق ہے, شوگر اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی, تم یہ افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے, تمہاری صحت اس سے اچھی ہوگی خراب ہوگی, یہ ٹھیک ہے. یہ اگلے مرحلے میں پہلے کیا, کس کا نام لینا ہے؟ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. اس روٹی کو دیکھ کر ڈاکٹر کو بعد میں یاد کرو, اللہ کو پہلے یاد کرو.
یہ کتنے پروسیس سے گزر کے آئی ہے تمہارے سامنے چنگیری میں جو دسترخوان پہ جو رکھی ہوئی ہے. تمہارے رب نے آسمان سے بارشیں برسائیں, پھر زمین کے سینے کو پھاڑا اس نے, پھر اس سے نباتات پیدا کیے, پھر اس سے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا اس نے. وہ کوئی گوشت رکھا ہوتا ہے ہمارے سامنے, کہیں آئل رکھا ہوا ہے, کہیں دیسی گھی رکھا ہوا ہے, کہیں مکھن رکھا ہوا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, قرآن کہتا ہے تمہارے دم میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتے. سارے کے سارے کام میں نے کیے. اگر میں آسمان سے بارش روک لوں اور زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت پیدا کرنا چھوڑ دوں تو تمہارے ڈاکٹروں کی کولیسٹرول اوپر یہ نیچے کی تحقیق جو ہے نا, یہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے دفن ہو جائیں گے. یہ سب کے سب زیرو پہ آ جائیں گے, زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ساری تحقیقات کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری جو آج بڑے فنٹر بنے پھر رہے ہو کہ نئی ریسرچ آئی ہے, وہاں سے اس ریسرچ میں گوروں کی یہ ریسرچ ہے, کیلا کھانے سے آپ کا کارب اتنا اوپر جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں پوٹاشیم ملے گا کہ میگنیشیم ملے گا. جو خدا کیلے پیدا کر رہے ہیں نا, پہلے کس کا حق ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرو. کیلے پہ رپورٹیں بعد میں پڑھو بیٹھ کے. بادام کھانے, اتنے بادام صبح نہار میں کھانے چاہیے, اتنے نہیں کھانے چاہیے. پھر بادام کیسے کھانے چاہیے, چھیل کے کھائیں یا بغیر چھیلے کھائیں. ٹھیک ہے بھائی, سب سے پہلے تو جس خدا نے یہ بادام کو پیدا, اس میں تیل کتنا نکلتا ہے جب آپ رگڑو اس کو, زمین کو کھود کے دیکھو تو تیل, بتاؤ تیل نکالنا آسان ہے زمین سے؟ امریکہ کی کمپنی آتی ہے تیل نکالنے کے لیے, ہزاروں فٹ کھودتی ہیں جا کے بڑے بڑے سائیں, پھر جا کے تیل نکلتا ہے. ورنہ زمین میں جب آپ کھودو تو گوبر پانی مٹی, تیل آپ کو زمین میں نظر نہیں آئے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ینبت لکم بہ الزرع والزیتون, تمہارا رب اسی گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے کھیتیاں بھی پیدا کرتا ہے, زیتون کا تیل بھی پیدا کرتا ہے, اور صبغ للآکلین, اور بہت سارے ایسے آئل پیدا کرتا ہے جو کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتے ہیں. سارے اسی زمین سے پیدا ہو رہے ہیں بہت تھوڑے عرصے میں. چیزوں کو, ماہیتوں کو چینج کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مٹی گوبر اور پانی کے ملاپ سے کیا کیا نئی نئی قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, اور رگڑنے سے کیسا تیل نکلتا ہے ان کے اندر سے. کہاں سے آ رہا بھائی یہ؟ تو اس خدا کا بھی حق ہے کہ اس کو پوچھا جائے. تو آپ کو پیغمبر جو ہے نا, جو اللہ کے سفیر ہیں, ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ لو کارب ڈائٹ کھاؤ یا فل کارب ڈائٹ کھاؤ. ان کی ذمہ داری ہے جو بھی کھاؤ پہلے کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, چھوٹا مہربان نہیں ہے. بڑا کا مطلب سب کو کھلا رہا ہے, اور رحیم بہت زیادہ مہربان, کھلا بھی بہت رہا ہے. وہ رحمان اور رحیم کا فرق پتہ ہے نا کیا ہے؟ رحمان سب پہ رحمت, ساری مخلوق کو دے رہا ہے وہ, اور رحیم کا مطلب دے بھی تھوڑا نہیں رہا, بہت زیادہ دے رہا ہے. اتنا کرم کر رہا ہے ہمارے اوپر. آج ڈاکٹروں کی زندگی سے خدا نکل گیا. اور پھر کھانے کے بعد کیا ہے, کھانے کے بعد پھر فوراً ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اب ذرا چیک کرو کہ کتنی شوگر پہنچی ہے اس کی, بھائی وزن بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. اللہ میاں نے کیا کہا, کھانا کھانے کے بعد کیا کہو, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا. اگر وہ نہ کھلاتا تو ہم, کوئی ڈاکٹر نہ خود کھا سکتا تھا نہ کھلا سکتا. جتنی یہ سارے رزق بھی اللہ نے پیدا کیا, اور جو آج ہم کھانا کھا کے چبا رہے ہیں نا, یہ دانت بھی کس نے پیدا کیے؟ آپ جو ڈینٹسٹ ہے نا, وہ آپ کو بتائے گا کہ ان دانتوں کی ایج لمبی کیسے ہو سکتی ہے, یہ گرنے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں, ان کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے, اور ان میں کیلشیم کی کمی کیسے پوری کی جا سکتی. ساری رپورٹیں پیش کرے گا. ان سب رپورٹوں میں سب گھس کے نا یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں یار دانتوں کے بارے میں. لیکن ہمارا رب بتا رہا ہے کہ یہ جو تم نے نوالا کھا کے چبایا ہے نا, یہ دانت پہلے سے کس نے فٹ کر کے بھیجا ہے یہاں پہ, یہ نظام کس نے بنایا؟ تو اللہ نے بنایا ہے. تو جس اللہ نے بنایا ہے اس کو بھول گئے, اور ڈینٹسٹ کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے کہ ڈینٹسٹ کے کیا مشورے ہیں کہ جی کھانا کھانے سے پہلے خلال کرنا ہے یا کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا, دانت کھانا کھانے سے پہلے صاف کرنے یا کھانا کھانے کے بعد صاف کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لبرل طبقہ ان چیزوں میں بہت فنٹر ہوگا, اور مولویوں کے پاس عام طور پر ان چیزوں کی نالج نہیں ہوتی. وہ بیچارہ اپنے دانت خراب ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اچھا, میں تو جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اس کے مجھے اپنے دانت اپنے سے زیادہ اس کے خراب لگ رہے ہوتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ چند ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, تو میں نے کہا یار یہ تو ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ معذرت کے ساتھ کچھ ہیں. تو یہ سب چیزیں کچھ قدرتی بھی ہوتی ہیں, کوئی ڈاکٹر پہ اتنا مدار نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی اللہ میاں کیا چاہتے ہیں, جب تم نے کھانا کھایا تو الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. بھوک کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی نا. وہ سارا سسٹم بھوک لگانے کا جو لگایا ہوا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزیدار اگلا جملہ ہے,
کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے، پلاتا تو کافروں کو بھی ہے، وہ کھاتے ہیں ڈکار مار کے نکل جاتے ہیں، خدا کو یاد نہیں کرتے۔ وجعلنا مسلمین، ہمیں مسلم بنایا کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں اس کے شکر کی توفیق مل رہی ہے۔ کافر کو اللہ کے شکر کی توفیق نہیں ملتی، وہ کھاتا ہے ایک ہاتھ میں برگر، ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک، کھائے گا پیے گا، اور اس کو جب کہا جائے کہ خدا ہے کھلانے والا تو وہ اس بحث میں الجھنا ہی نہیں چاہتا، کہتا ہے بھائی اپنا رستہ لو، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کوالیفیکیشن کتنی ہے۔ آپ بتائیں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں، میں اسٹمک کا اسپیشلسٹ ہوں، تو اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ جو میں نے برگر کھایا اور کولڈ ڈرنک پی تو یہ میرے پیٹ کو نقصان تو نہیں دے گی؟ آپ سر اسٹمک کے اسپیشلسٹ ہیں نا آپ۔ اگر آپ بتائیں کہ بھائی میں تمہیں خدا کا حکم بتا رہا ہوں کہ یہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو تو اس سے اللہ تم سے راضی ہوگا، تو کہیں اللہ کیا ہوتا ہے یار؟ اللہ راضی ہونے سے کیا پیسے ملیں گے؟ کیا ملے گا اللہ راضی ہونے سے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو دنیا میں دو ہی طبقے ہیں بھائی، ایک وہ جس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، پانی پینے سے پہلے یاد رکھتے ہیں، پانی پینے کے بعد یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ حضرت کو میڈیکل سائنس کا بھی بہت علم تھا، صحت کے حوالے سے بہت نالج رکھتے تھے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے بھوک لگنا شروع ہوتی ہے نا تو میں اس وقت سے اللہ کی نعمت کو سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان کہ وہ مجھے بھوک لگا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، بھوک لگنا بھی تو نعمت ہے نا۔ فرمایا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ بھوک لگنے کی وجہ سے جو کھانے کی طلب ہوئی، یہ طلب بھی ایک لذیذ چیز ہے۔ جب طلب پیدا ہوتی ہے اور امید ہو کہ مل جائے گا، یہ پہلے زمانے میں جب دولہا کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا تو شادی سے پہلے بہت خوش ہوتا تھا وہ، ونس اپون اے ٹائم، کیونکہ زندگی میں کبھی اس نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا تھا تو اس سے دن گزارنا مشکل ہوتا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے آپ لوگوں کے علاوہ اب وہ ہے کہ شادی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے ہو جائے گی۔ پہلے ایسے ہی ہم سلام دعا تھی، اب تھوڑا سا ایک روایتی انداز میں ہماری کیا ہو جائے گی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں۔ وہ ہے نا دولہا گیا بیوی دلہن کے پاس تو پہلی رات کہتا ہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا۔ تو جب انسان کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو اس طلب کا جس میں آپ کو پتا ہو کہ میری طلب پوری ہو جائے گی، میری چاہت پوری ہو جائے گی، اس کا اپنا ایک مزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کرتے ہیں میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور کھانا آنے والا ہے۔ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا انتظار میں؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ احسان کون کر رہا ہے؟ دیکھو ایک لبرل ڈاکٹر تو اللہ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی، اس کا وہ شوگر میٹ لگا ہوا ہے اپنا کہ یار مجھے بھوک لگ گئی ہے، ایسا نہ ہو شوگر اور ہائی ہو جائے۔ اور اللہ والے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس خدا نے ہم پہ یہ طلب پیدا کی، خدا ابھی سے ہمیں لذت دے رہا ہے کہ ابھی کھانے کے انتظار کی لذت۔ کہتے ہیں پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر جو اس کی خوشبو آتی ہے اس کی ایک الگ لذت ہے۔ پھر جب اس کو چباتے ہیں، خوب چبا کے کھانے کو کھایا کرتے تھے، پا کے نگل لیا تو لذت وہ ٹیسٹ تو ختم، تو خوب چباتے تھے اور چباتے ہوئے اس کی لذت کو محسوس کرتے تھے کہ یہ میرا رب مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اور پھر اس کو کھانے کے بعد جو ایک سکون ملتا ہے کہ بھائی بھوک ختم ہو گئی، اس بھوک کو ختم ہونے کے بعد ایک الگ لذت کے سکون مل گیا، پھر اس کے بعد مزے کی نیند آتی ہے انسان کو، وہ ایک الگ لذت۔ بھوکے پیٹ مزے کی نیند نہیں آتی انسان کو، تو کہا ایک کھانے میں صرف پھر اس کے بعد جو طاقت ملتی ہے باڈی کو، جب آپ کھانا کھا کے دوپہر کو خاص طور پر سوتے ہیں اٹھتے ہیں، کیسے باڈی میں انرجی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھوکے رمضان میں مجھے یاد ہے نا، کراچی گرمیوں کے روزے تو بڑے سخت ہوتے ہیں، تو رمضان میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم جب کیلولا کر کے اٹھتے ہیں تو ایسے پاور ہوتی ہے نا باڈی میں، تھوڑا سا بس منہ دھو سستی دور ہو جائے تو بڑی طاقت۔ رمضان میں جب آپ 3-4 بجے اٹھو نا، ایسا لگتا ہے قبر سے مردے کو اکھاڑ رہے ہیں۔ گھر والے جب آپ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے قبر سے، اتنی بھوک سے حالت خراب ہوئی، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو 1 گھنٹے تک آدمی نارمل نہیں ہوتا، تو طاقت آنے کے بجائے وہ بھوک کی وجہ سے اور وہ ہضم ہو جاتا ہے نا سب کچھ، تو وہ اور زیادہ پھر اثر کے بعد حالت دیکھا کرو۔ گرمیوں کے روزوں، سردیوں میں تو چلتا ہے، گرمیوں کے روزے میں حالت دیکھا کرو کیسے مرجھے آئے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے دہشت گرد، اور کیسے جناب ایسے بیٹھے، پھر ایک دم جب افطاری کے 2 لقمے 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں ایک دم انرجی آتی ہے، اور پھر مغرب میں دیکھو کیسے پھدکتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ایسے اسپیڈ سے۔ تو فرمایا کرتے تھے پھر اس کھانے سے جو جسم میں طاقت ملی ہے اس کو سوچتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ طاقت دی۔ اور مسلمان ایک اور چیز بھی سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ سوچنے کی بھی توفیق دی اس اللہ نے مجھے، اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ سوچنے کی بھی توفیق دی۔ کافر یہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، نہ زبان سے خدا کا شکر ادا کرے گا، نہ خدا کے بارے میں سوچے گا۔
جو ملحد کافر ہے وہ تو ہے ہی نہیں, اور جو مشرک ہیں وہ بت پہ ڈال دیتے ہیں, وہ کس کو, جو جن کو خدا کا شریک بنایا ہوا نا اس پہ, کہ دیکھا ہم نے بھگوان کی وہ اس پہ گئے تھے نا, ہم وہ بت کے ہم نے آشیرواد کیا تھا نا, تو اس کی وجہ سے آج ہماری روٹی ملی ہے ہمیں. ہم جو فلاں بابے کے مزار پہ ہم نے جو بکرا چڑھایا تھا نا, اس کے نتیجے میں ہماری تنخواہ بڑھ گئی اور آج ہمیں یہ کباب پراٹھے کھانے کو مل رہے ہیں. تو نہ مشرک خدا کا شکر ادا کرتا ہے, نہ ملحد خدا کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر صرف توحید پر ادا کرتا ہے, جو ایک خدا کو مانتا ہے اور جس نے خدا کو یاد رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں میرے بھائی خدا کو لانا پڑے گا, اور علم حاصل کر کے آپ خدا کے قریب ہوں, خدا سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں آپ. تبھی ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا, کوئی بھی امر عجیب ہونا تو ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے, تاکہ ہم اس کو کس کی طرف لے کر جائیں. ہمارے لبرل لوگوں کو نا سبحان اللہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ حالت ہو گئی یونیورسٹیوں میں, کیا لوگ مولوی نہ سمجھنا شروع کر دیں, اللہ کی تعریف کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. کھانا کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. پہلے تو صرف ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی تھی نا, کہ لوگ کیا کہیں گے, فنڈامنٹلسٹ قسم کا آدمی ہے, کوئی مولوی ٹائپ کا لگ رہا ہے. اب ٹوپیاں تو سر سے گئیں, لیکن اب کیا ہے کہ جو تعریفی کلمات خدا کے لیے کہنے چاہیے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم. شرم آ رہی ہے کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہوئے, لوگ کہیں گے یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کے کوئی لڑکی والے آئے رشتے کے لیے, تو وہ مؤذن تھے نہیں, کبھی کبھار جا کے شوق میں اذان دے دیا کرتے تھے. تو وہ مسجد میں آئے, انہوں نے اذان دے دی. مؤذن کو کہا یار میں اذان دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلے یار تو دے دے. آج اذان دی ہے تو لڑکے کے ابا نے نا لڑکی والوں کو خوشی سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ کہیں گے واہ یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے, ماشاءاللہ اذان بھی دیتا ہے, واہ بھائی. تو لڑکی والوں نے, یہ بات ہے میرا خیال ہے 25 سال پرانی بات ہوگی ہے, اس زمانے میں یہ حالات تھے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے, بھائی یہ تو اذان دے رہا ہے یار. اس بیس پہ رشتہ توڑا ہے, اس بیس پہ کیا کیا ہے, رشتہ توڑا ہے. تو اذان کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اور اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے, الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ٹوپی تو چلو ٹوپی تو فرض واجب نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ شرم آ رہی ہے تو جیب میں رکھ لو بھائی, تھوڑا بے شرم, سوری یعنی کہنے والے تو بے شرم بن جاؤ, بے شرم نہیں یعنی جس چیز سے شرم آ رہی ہے تو وہ جیب میں رکھ لو, ٹھیک ہے نا. لیکن جو چیزیں مستحبات میں داخل ہیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات ہیں, ان میں میرے بھائی ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے, ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے. شرم اس کو آنی چاہیے جو خدا کی نعمتوں کو کھا رہا ہے, اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا, نہ کھانے کی دعا یاد ہے کم وقت کو. مسلم ملک میں پیدا ہوا, ساری زندگی یہاں گزار دی, تجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے, لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنے کا اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے. دعائیں یاد نہیں ہوتی لوگوں کو. چلو عربی مشکل ہے, اردو میں یاد کر لو. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا, اور ہمیں اس نے مسلم بنایا. عربی میں نہیں آتی, اردو میں یاد کر لو. تو اللہ چاہتے ہیں بھائی یہ علم آپ کو خدا سے دور نہ کرے بلکہ خدا سے قریب کرے, اور یہ علم انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے, اس میں تکبر پیدا کر رہا ہے. تو میں اب اس بات کو لے کے جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جو میں لے کے چلا تھا, کہ جس چیز سے سب سے زیادہ انسان میں کبر پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے, علم ہے. چاہے دین کا ہو یا دنیا کا. ہاں دنیا میں عام طور پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہ خدا سے, وہ آدمی کو کہتا ہے مجھے پتا ہے, یہ مذہبی اسکالرس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ پھر نا وہ تکبر میں آنے لگتا ہے. لیکن دنیا جو دین کا علم ہے نا یہ بھی کبر پیدا کرتا ہے, کیونکہ انسان کے پاس کسی بھی قسم کی نالج ہونا تو اس کو پتا ہے کہ مجھے معلوم ہے, سامنے والے کو معلوم نہیں ہے. تو یہ چیز انسان میں کبر پیدا کرتی ہے. جب یہ چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے تو جہاں اپنی بڑائی پن آتی ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ انسان میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسرے کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو, چاہے پی ایچ ڈی اسکالر ہو. یہ چیز آہستہ آہستہ انسان میں پیدا ہونا شروع ہوتی. بہت خطرناک ہے یہ. دیکھو شیطان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ اس کے پاس نالج تھی. کیا نالج تھی؟ اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے. اگر یہ نالج شیطان کے پاس نہ ہوتی تو وہ تکبر کرتا؟ بولو نا, وہ کبھی بھی کبر نہیں کرتا.